بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العربی فاونڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محی الدین محمد العربی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوحات مکیہ کے باب نمبر 49 میں سے ہے۔ یہ وہ خواب اور واقعہ ہے جو شیخ اکبر کے ساتھ دمشق میں پیش آیا۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، ہمارے پاس دمشق میں اہل فضل، اہل ادب اور دینداری میں یحییٰ بن الاخفش نامی ایک شخص ہوتا تھا۔ وہ اہل مراکش میں سے تھا اور اس کے والد اسے عربی پڑھایا کرتے تھے۔ ایک روز اس نے دمشق سے مجھے خط لکھا، میں بھی ان دنوں وہیں تھا۔ اپنے خط میں کہتا ہے، اے ولی، کل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع دمشق میں دیکھا۔ آپ ممبر پر تشریف لائے اور آپ کی ایک جانب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے منسوب خزانہ مصحف تھا۔ لوگ آپ کی بیعت کے لیے تیزی سے مسجد میں جا رہے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے، میں کھڑا رہا کہ لوگوں کا ہجوم چھٹ گیا، پھر میں اندر گیا اور میں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، کیا تو محمد کو جانتا ہے؟ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون محمد؟ فرمایا، العربی۔ میں نے کہا، جی میں جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، ہم نے اسے ایک حکم دیا تھا، اسے کہہ، رسول اللہ تجھے کہہ رہے ہیں کہ جو حکم دیا گیا ہے اسے پورا کرو، اور تو بھی اس کی صحبت اختیار کر، تجھے اس کی صحبت سے فائدہ ہوگا۔ اور اسے یہ بھی کہہ، رسول اللہ کا تجھے فرمان ہے، انصار کی مدح بیان کرو اور ان میں سعد بن عبادہ کو لازماً متعین کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت کو بلوایا اور ان سے کہا، اے حسان، اسے وہ شعر یاد کروا دیجئے جو یہ العربی تک پہنچائے کہ وہ اس بحر پر پھر شعر بنائے۔ حسان نے کہا، یہ لو، اور مجھے ایک شعر بتایا، اور وہ شعر یہ تھا، شغف السہاد بمقلتی و مزاری فعلت الدموع مؤولی و مشاری۔ آپ بار بار یہ شعر دہراتے رہے یہاں تک کہ مجھے یاد ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، جب وہ انصار کی تعریف کرے تو اسے ایک واضح خط میں لکھو، اور جمعرات کی رات اسے اس قبر پر لے جاؤ جسے تم قبر الست کہتے ہو۔ وہاں تمہیں ایک شخص ملے گا جس کا نام حامد ہوگا۔ یہ تعریف اور یہ نظم اس کے حوالے کر دینا۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، جب اس خواب دیکھنے والے نے مجھے یہ خواب سنایا، اللہ اسے توفیق دے، تو میں نے بغیر کسی سوچ بچار کے فوراً سے ہی ایک نظم تیار کی اور اس کو دے دی۔ اس نے مجھے کہا، جب وہ قبر الست پہنچا، اور وہ وہاں عشاء کے بعد پہنچا تھا، کہتا ہے، میں نے قبر کے پاس ایک شخص کو دیکھا اور وہ مجھ سے یوں مخاطب ہوا، کیا تو ہی وہ یحییٰ ہے جو فلاں کی طرف سے آیا ہے؟ اور میرا نام لیا۔ میں نے کہا، ہاں۔ بولا، وہ نظم کہاں ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انصار کی تعریف کی گئی؟ میں نے کہا، یہ میرے پاس ہے، اور میں نے اسے وہ دے دی۔ وہ نظم پڑھنے کے لیے شمع کے قریب ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ لکھائی پڑھنا نہیں جانتا تھا۔ میں نے کہا، کیا میں یہ آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ تو وہ بولا، ہاں۔ سو میں نے اسے وہ نظم پڑھ کر سنائی، اور وہ نظم یہ تھی۔ اس کے بعد شیخ اکبر نے وہ عربی نظم مکمل یا جتنی بھی ہو فتوحات مکیہ میں درج کی ہے۔ اس نظم کا اردو ترجمہ کچھ یوں ہے، حسان ابن ثابت کا کہنا ہے، جس پر کلام کا فخر اور اشعار کی نشت ہے، میری آنکھ اور میرا مزار رت جگہ کا شکار ہے، کیا بانسوں پر میرا بھروسہ ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، چونکہ میری والدہ کا تعلق بھی انصار سے ہے تو میں نے کہا، میں خود انصار میں شامل ہوں، سو جب میں ان کی تعریف کرتا ہوں تو اپنے حسب و نسب کی تعریف کرتا ہوں۔ ان کی شمشیروں سے ہدایت قائم ہوئی اور ان کے انوار سے مینار روشن ہوئے۔ انہوں نے محمد المصطفیٰ الہاشمی کی صحبت پائی۔ وہ نیت اور عزائم سے نبی کے ہم صحبت ہوئے، اور انہی سے انہوں نے قابل تعریف آثار پائے۔ آپ کے دین کی نصرت میں اپنے نفوس تک کو بیچ ڈالا، اسی لیے آپ کے ساتھ ایثار کی صحبت رکھی۔ نبی نے بھی انہی لوگوں کے بارے میں کہا، جب کہا کہ مجھے نفس اور رحمان دائیں جانب سے آتا محسوس ہوتا ہے۔ سعد بن عبادہ وہ شخص ہے جس پر روز ثقیفہ تمام انصار نے فخر کیا۔ اللہ کے دین اور نیک لوگوں پر آئی ہر مصیبت میں اللہ کے کچھ ایسے غلام بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے دین یعنی دین ہدایت کو عسکر جرار سے عزت دیتے ہیں۔ انہی سے روز قیامت میرا مشہد بلند ہوگا
اور انہی سے یوم حشر ہم فخر کریں گے۔ اگر میں ان کی تعریفوں کے پل بھی باندھوں تو تب بھی یہ زیادتی نہ ہوگی، کیونکہ یہ نبی کے پیارے اور رسول کے دلارے ہیں، اور انہی سے نبی کے دشمن اپنی ہلاکت کو پہنچے۔ یہ رات کے راہب ہیں کہ اسی کا کلام پڑھتے ہیں، اور دن میں جب نکارہ جنگ بجے تو جنگل کے شیر ہیں۔ یہ ہے وہ خواب جو شیخ اکبر نے فتوحات مکیہ میں بیان کیا۔ اس خواب سے ہمیں 2-3 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیخ اکبر ابن العربی کو خواب میں احکام یا اوامر دیا کرتے تھے۔ اس کی ایک دوسری مثال تو کتاب خصوصا الحکم کا وہ خواب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ اکبر کو ایک کتاب دی اور کہا کہ اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اسی طرح یہ خواب کہ اس میں آپ کو کہا گیا کہ انصار کی مدح میں ایک نظم لکھو، اور اس کے سوا دیگر خواب۔ دوسرا، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیخ اکبر کا تعلق خود انصار سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔